سب سے پہلے خدا یسوع ناصری کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ لوگوں تک پہنچ سکوں اور خدا کے کلام کو جو خدا فرماتا ہے وہ شیئر کر سکوں۔ میں خدا کے خادم حضرت یونس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ناصر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا تاکہ آج میں آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں۔ ہاللیلویہ۔ جیسا کہ کلام مقدس کو تلاوت کی گئی ہے آپ لوگوں کے سامنے متی رسول کی انجیل اس کا 25واں باب، اس میں 10 سواریوں کا ذکر ہے۔ تو ایک بار پھر ہم اپنے سبق پر دھیان کریں گے، کلام مقدس کو کھولیں گے اور متی رسول کی انجیل اس کا 25واں چیپٹر ہم پڑھیں گے۔ غور سے سنیے گا کیونکہ خدا سمجھے ہمارے اوپر بھیدوں کو نازل کرتا ہے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں اس بڑے کا جس نے ہمارے لیے صلیب پر اپنی جان قربان کی آج سے 2000 سال پہلے، اور ہم اب انتظار میں ہیں کہ وہ کب آئے اور ہمیں اپنے ساتھ لے کر جائے۔ ہاللیلویہ۔ دنیا کے لوگ بھٹکتے ہیں، وہ آب حیات کو ڈھونڈتے ہیں، زندگی کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس زندگی نہیں، کیونکہ زندگی اور آب حیات کا دریا جو ہے وہ خدا یسوع ناصری ہے جس کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا، لیکن ہم جو قبول کرنے والے ہیں ہم اس کے منتظر ہیں، اور خدا اپنے منتظر کو کبھی بھی شرمندہ ہونے نہیں دیتا۔ ہاللیلویہ۔ پھر سب کھولیے گا متی رسول کی انجیل اس کا 25واں باب اور اس کی پہلے ایسے شروع کریں گے۔ اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 سواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشریں لے کر دلہا کے استقبال کو پہنچی نکلی۔ ان میں 5 بے وقوف اور 5 عقل مند تھیں۔ جو بے وقوف تھی انہوں نے اپنی مشریں تو لے لی مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا۔ مطلب ہمیں ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ بیک اپ چاہیے ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں، کسی انسان کا انتظار کر رہے ہیں، کسی اپنے محبوب کا انتظار کر رہے ہیں، کسی دلہے کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ ہمیں بیک اپ چاہیے، ہمارے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو قواریاں ہیں یہ ایک قوم گنی جاتی ہے۔ جیسے کہ کلام مقدس میں اگر ہم اس نبی کے صحیفہ میں 23ویں چیپٹر میں پڑھتے ہیں، وہاں پر 2 قواریوں کا ذکر آیا ہے۔ ایک اسرائیل کو کہا گیا جو 10 قبیلے تھے جو سامریہ میں چلے گئے، اور ایک تھے یہودا جو کہ بیت لحم میں رہے، جو یروشلم میں رہے۔ ان دونوں کے لیے خدا نے ایک عورت ہونے کی تشبیہ ظاہر کی کہ جو قوم ہے اس کو ایک تشبیہ دی جاتی ہے عورت کے ساتھ، کیونکہ مرد کے لیے عورت بنائی گئی۔ اس طرح خدا یسوع مسیح کو دلہا کہا گیا، اور جو قواریاں ہیں یہ ہے اس کی قوم، اس کی امت، اس کے لوگ جو بلاوے کے ساتھ آئے۔ خدا نے ان دونوں قوموں کے ساتھ، پہلے وہ ایک قوم تھی، 12 قبیلے تھے، لیکن بعد میں ان کی علیحدگی ہوئی جب سلیمان بادشاہ اس جہان سے کوچ کر گیا تو اس کا جب بیٹا ربعام آیا تو اس وقت سے یہ 2 قوموں میں بٹ گئی، ایک اسرائیل کہلائی اور ایک یہودا کہلائی۔ تو حزقیل نبی کے صحیفہ میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک کا نام اہوزا رکھا اور ایک کا نام تمریبا، اور ان دونوں کو خدا نے تشبیہ دی لڑکیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، قواریوں کے ساتھ، کہ تو اپنے یاروں کے پیچھے گئی، تو میرے پیچھے گئی جس نے تجھے سنبھالا، پالا اور تجھے آراستہ کیا۔ دیکھیں ساری قوموں میں سے خدا نے اپنی قوم کو علیحدہ چنا اور ان کی حفاظت کی، ان کے لیے بانی کی، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ تو وہ دونوں نے منحرف ہو گئی خدا تعالیٰ سے۔ تو جب خدا تعالیٰ سے وہ منحرف ہو گئی تو پھر کیا ہوا کہ خدا نے ان کو ریجیکٹ کیا۔ پھر خدا نے کلام مقدس میں فرمایا، یسایہ نبی کے صحیفہ میں لکھا ہے کہ جو میری پیاری نہ تھی میں اس کو پیاری کروں گا، جو لوگ مجھے جانتے نہیں تھے میں ان کے پاس جاؤں گا، اور ان کو جب میں آواز دوں گا تو میرے پاس دوڑے ہوئے چلے آئیں گے۔ تو آج سے 2000 سال پہلے جب اس جہان میں خدا یسوع پیدا ہوئے، زندگی گزاری انہوں نے، اور 30 سال کے ہو کر جب بپتسمہ لے کر انہوں نے تعلیم شروع کی تو فرمایا کہ آسمان کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ گئی ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو اس وقت بھی لوگوں نے اس خالق کو، اس وحد مالک کو نہ پہچانا، حالانکہ خدا یسوع نے ان کے مردوں کو زندہ کیا، کوڑیوں کو پاک صاف کیا، لنگڑوں کو چلایا، بیماروں کو شفائیں دی۔ اور کتاب مقدس کو جب پڑھتے ہیں انجیلوں کو، جو متی رسول کی انجیل ہے، یوحنا رسول کی انجیل، مرکز کی، اور دیکھیں کہ سب نے یہ ارشاد میں کہ بہت سے بیماروں کو انہوں نے چنگا کیا، بیماریوں سے شفا دی، لیکن انہوں نے اس کو نہ پہچانا اور رد کر دیا۔
لیکن جب خدا نے دیکھا کہ میرے بیٹے کو انسان سب نے رد کر دیا ہے، جو اہودا مطلب اسرائیل ہے اور جو الریبا ہے جو یہودا ہے، ان دونوں نے ریجیکٹ کر دیا، تو خدا نے پھر ہمیں چنا. ہم جو غیر قوم تھے، ہم جو کسی کے کھاتے میں نہیں آتے تھے، لیکن خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے لہو سے دھل کر پاک اور صاف ہو کر ہم اس کو قبول کرتے ہیں اپنی زندگی میں. جب اس کے ساتھ پیوستہ ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہماری کیا ہو جاتی ہے؟ نسبت ہو جاتی ہے. تو ہم اس جسمانی دنیا میں ہم ایک جیسے کہ مرد اور عورت ہے، لیکن خدا کے نزدیک وہ اپنی قوم کو ایک قواری کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، اپنی دلہن کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے. اور یہاں پر جب ہم نے 10 قواریوں کے بارے میں پڑھا تو یہ بھی خدا کی بادشاہی کے انتظار میں ہے، دلہا کے انتظار میں ہے کہ وہ کب آئے اور ہمیں اپنے ساتھ لے کر جائے، جیسے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں. تو میرے عزیزو اس میں لکھا گیا ہے کہ 5 بیوقوف تھے اور 5 کیا تھی؟ عقل مند. عقل مند وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنا بیک اپ رکھتے ہیں، اپنے پاس سنبھال رکھتے ہیں کچھ چیزیں تاکہ موقع پڑنے پر وہ کام آ سکے. تو اس جگہ پر جو لکھا گیا ہے انہوں نے مشلیں لی. مشلیں 10 کے پاس تھی، 10 کی مشلیں چل رہی تھی، انتظار میں تھی، لیکن دلہا کو آنے میں کیا لگا؟ دیر لگی. جیسے کہ ہم 2000 سال ہو گئے اب تک انتظار کریں کہ ہمارا خدا یسوع مسیح آئے گا اور ہمیں اپنے ساتھ لے کر جائے گا. ہاللویا. پھر اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. ہاللویا. تو ہم منتظر ہیں. تو جب اس ہمارے ساتھ یہ بیسیکلی کلام کیا گیا، تمثیل پیش کی گئی، خدا یسوع نے یہ تمثیل بیان کی کہ 10 قواریاں تھیں جن سے 5 عقل مند اور 5 بیوقوف تھیں. عقل مندوں نے اپنے پاس بیک اپ رکھا. اب جو تیل ہے، یہ تیل جو ہے یہ خدا کا کلام ہے، اور یہ جب خدا کا کلام آپ لوگوں کے اندر آتا ہے، جب آپ لوگوں کو سنایا جاتا ہے تو خدا کا پاک روح اس تیل سے روشنی کو پیدا کرتا ہے. ہمارے ضمیر روشن ہو جاتے ہیں، ہمارے 14 طبق روشن ہوتے ہیں. ہم اس کو جانتے ہیں جو آج سے 2000 سال پہلے ہمارے لیے اس جہان میں آیا اور اس نے ہماری مصیبتوں مشقتوں کو اپنے اوپر لے لیا، ہماری لعنتوں کو اس نے اپنے اوپر لے لیا، ہمارے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا. تو ہم اس کا انتظار کرتے ہیں. وہ تیل جو ہے وہ خدا کا کلام ہے جو ہمارے اندر بہتا رہتا ہے، اور خدا کا پاک روح ہمیں روشن کرتا ہے اپنے نور سے. ہاللویا. جس طرح 120 کی جماعت والا خانہ میں بیٹھی دعا کر رہی تھی تو کیا ہوا؟ ایک دم سے زور کے آندھی کا سناٹا جیسے ہوتا ہے ویسے خدا کا پاک روح نازل ہوا اور آگ سے پھٹتی زبانیں ان کے اوپر آ کر ٹھہر گئی. وہ ان سب کی مشلیں جو ہے، ان سب کے دیے جو ہیں، ان سب کی جو روشنی ہے وہ سب کو ظاہر ہوئی، نظر آئی. اور پترس رسول نے اسی وقت کلام کیا جب ان لوگوں کے ساتھ جو 15 ملکوں سے وہاں پر جمع ہوئے تھے، ان سے 3000 لوگ جو تھے وہ خدا کی یسوع پر ایمان ہے. ہاللویا. تو ہم جو لوگ خدا کے گھر میں آتے ہیں تو یہ خدا کی پرستش پہلے کی جاتی ہے، خدا کی حمد گائی جاتی ہے. اس کے بعد جو تیل ہے وہ خدا کا قدم آپ کی کپیوں میں بھرتا ہے تاکہ آپ کے پاس بیک اپ ہو اور آپ ہر ہفتے میں ہر روز میں خدا کے قدموں سے سیکھیں کہ وہ جو تیل ہے وہی آپ کے اندر سے چلتا ہے. کیونکہ جہاں پر آپ کی رفاقت ہوتی ہے، جہاں پر شراکت ہوتی ہے، وہیں پر آپ کا دل بھی لگا رہتا ہے. جس طرح خدا یسوع نے فرمایا کہ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل لگا رہے گا، وہاں تیرا فوکس ہوگا. جب ہماری نسبت خدا یسوع کے ساتھ کر دی جاتی ہے، جب ہم خدا یسوع کو قبول کرتے ہیں اپنی زندگی میں، تو ہم اس کے ساتھ رشتہ طے کرتے ہیں کہ خدا آج کے بعد میں نہیں بلکہ تو ہے. جیسے کہ ایک لڑکے کا یا لڑکی کی اس کی منگنی کر دی جاتی ہے تو ان کا فوکس ایک دوسرے کی طرف بڑھتا ہے، ان کی رغبت بڑھتی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح خدا کے ساتھ جب ہم اٹیچ ہوتے ہیں تو خدا کے لوگوں کے پاس آ کر خدا کی باتیں سنتے ہیں، خدا کے کلام کو، خدا کے ارحام کو جانتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے، رابطہ بحال ہوتا ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جس طرح جو یہ اپنے محبوب کے لیے اس کو کس طرح اس کو چاہت ہوتی ہے، لگن ہوتی ہے کہ وہ میرے ساتھ بات چیت کرے، میرا اس کے ساتھ رابطہ بحال ہو. تو اسی طرح جب آپ لوگ خدا کے گھر میں آتے ہیں تو اپنے محبوب کے ساتھ آپ کا رابطہ بحال رہتا ہے. اور خدا کا خادم جو ہوتا ہے کلام کی کپی کے تیل سے آپ کے تیل کو معمور کرتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، آپ کا بیک اپ بڑھتا رہتا ہے. اور جب خدا کا پاک روح اپنا نازل ہوتا ہے تو وہی تیل جلنا شروع ہوتا ہے، روشنی پیدا ہوتی ہے. جیسا کہ لکھا ہے کلام مقدس میں کہ تیرا کلام میں راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے. ہاللویا. تو روشنی کب آتی ہے؟ جب تیل آتا ہے.
تو تیل یہ جو ہے خدا کا کلام یہ تیل کا کام کرتا ہے تاکہ آپ کے اندر روشنی آئے، آپ کے اندر خدا کا پاک روح آئے اور آپ کو نورانی بنا دے۔ اسی لیے خدا نے سوچے نے فرمایا کہ تم دنیا کے نور ہو۔ ہاللویا۔ تو میرے عزیزو، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ چراغ کے ساتھ چراغ جلایا جاتا ہے، موم بتی کا موم بتی جلائی جاتی ہے، اس طرح مشرق کے ساتھ مشرق بھی جلائی جاتی ہے تاکہ ایک دوسرے کے لیے گواہی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ شراکت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت کرتے ہیں اور خدا کا کلام ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ آپ سب جو لوگ جانتے ہیں کہ ماچس کے اندر بہت ساری تیلیاں ہوتی ہیں۔ اب ماچس کے اندر جو تیلیاں ہوتی ہیں اس میں سے ایک تیلی نکالی جاتی ہے، جیسے کلام مقدس میں بہت سی آیات ہیں، اس میں سے آیت نکال کے کیا کیا جاتا ہے، اس کو جلایا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس تیل ہے، آپ کے اندر جیسے آپ دیے ہیں مٹی کے دیے، جس طرح خدا کے بندہ پولس نے فرمایا کہ ہم مٹی کے برتنوں میں خدا کا کیا ہے، نور ہے، ہم اس سے روشن ہیں۔ تو جب یہ کلام ہمارے جو خالی چراغ ہیں، ہمارے جو خالی دل ہیں، ان کے اندر انڈیلا جاتا ہے تب خدا کا پاک روح آتا ہے اور جیسے ماچس کی تیلی جلا کر ایک روشن کرتے ہیں، پھر دوسری اس سے وہ روشن کرتے ہیں، ایک چراغ جلایا جاتا ہے، اس کے بعد دوسرا چراغ جلایا جاتا ہے۔ اس طرح خدا کا کلام جب ہمارے اندر ہوتا ہے تو خدا کا پاک ہمیں روشن کرتا ہے اور اس کا وسیلہ خدا کا خادم بنتا ہے جو آپ کے پاس موجود ہے۔ ہاللویا۔ جس کے پاس آپ چل کر آتے ہیں، یہ خدا کا بندہ آپ اس تیل کو روشن کر دیں گے۔ ساتھ ساتھ خدا کا کلام جب سناتا ہے تو ہر دفعہ جب آپ آتے ہیں تو ایک نئے بن کر جاتے ہیں۔ آپ کی جو پہلی کاپی ہے وہ خالی ہو گئی تو نئی پھر سے بن جاتی ہے۔ آپ منتظر ہیں جس دلہا کے لیے، اس کے لیے آپ کو جمع ہونا ضرور ہے۔ جس طرح وہ 5 بیوقوف کنواریوں نے جب انہوں نے تعلیم حاصل کر لی، جب ان کا پاک روح مل گیا، ان کا ضمیر روشن ہو گیا، تو انہوں نے بیک اپ نہیں رکھا، انہوں نے خدا کے گھر میں جانا دوبارہ نہیں کیا۔ آج کل کے دور میں ایسی بہت سی بیوقوف کنواریاں موجود ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاک روح مل گیا، ہم نے نجات پا لیا، ہم جانے کی ضرورت نہیں، ہم خود سے چلے جائیں گے، ہم خود سے گھر پہ ہی دعا کر دیں گے۔ لیکن جمع ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ خدا کا پاک روح آپ کے اندر انڈیلا جائے، آپ کی مشکلوں کو پھر سے بھرا جائے، بیک اپ آپ کو ملے، تاکہ جب دولہا اگر لیٹ ہو جائے تو کیا ہوگا، ہمارے پاس بیک اپ ہوگا، ہمارے پاس خدا کے خادم ہوں گے۔ لیکن جب وہ دولہا رات کو آدھی رات کو آ گیا، شور مچ گیا کہ دولہا آ گیا ہے، تو وہ اٹھی اور اپنی مشریں درست کرنے لگی، تو کیا ہوا، 5 جو بیوقوف تھی ان کی مشریں پوچھ گئی، ان کے پاس بیک اپ نہیں تھا، انہوں نے رفاقت نہیں رکھی، انہوں نے شراکت نہیں رکھی، انہوں نے خدا کے خادموں سے کلام کو نہیں سنا۔ تو وہ دوسری جو 5 تھی ان کے ساتھ جن کی رفاقت تھی، جن کی مشریں روشن تھی، ان سے کیا کہنے لگی، ہمیں تھوڑا سا دیر ادھار دے۔ تو کیا یہ چیز ادھار دینے والی ہوتی ہے جو آپ کے اندر ہے، جو آپ کو جلا رہی ہے، جو آپ کو روشن کرتی ہے، جو آپ کی راہوں کو ہموار کرتی ہے، جو آپ کی راہوں کو روشن کرتی ہے؟ یہ چیز بانٹی نہیں جاتی کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے اپنا۔ لیکن جب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سیانے ہو گئے ہیں، ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں جانے کی خدا کے گھر میں، ہم خود سے کر لیتے ہیں دعا، تو وہ لوگ ان 5 بیوقوف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ان کا جو ضمیر ہے وہ اپنے آپ کو روشن کو خیال کرتا ہے، وہ کچھ سمجھتا ہے اپنے آپ کو، لیکن وہ سمجھدار نہیں ہوتا۔ تو پولس رسول میں لکھا ہے اگر ہم سمجھے اور ہونا تو وہ بیوقوفی ہے۔ وہ ان 5 کنواریوں کی طرح بیوقوف ہے۔ جب انہوں نے ان سے کہا کہ ہمیں بھی کچھ تیل دے دو، تو انہوں نے کہا بیچنے والوں کے پاس جاؤ۔ بیچنے والے کون ہیں؟ خدا کے خادم ہیں۔ خدا کے خادم آپ کو خدا کا کلام جو ہے وہ بیچ رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں۔ یہ خدا کا کلام ظاہر کرتا ہے کہ آپ لوگ جب آپ ہمارے پاس آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، آپ اپنا ہدیہ نذرانہ پیش کرتے ہیں، ایسی ہے دل کی خوشی سے۔ میرے عزیزو، دنیا میں بہت سی دکانداری ہوتی ہے، لیکن یہ روحانی دکانداری ہے جہاں سے یہ چیز نہیں ملتی۔ بازار میں آپ جاتے ہیں، چیزوں کے اوپر ٹیگ لگے ہوتے ہیں، کوئی 10 کی، کوئی 5 کی، کوئی 15 کی، کوئی 50 کی، کوئی 100 کی، ایسی، اور اپنی مرضی کے مطابق لوگ خریدتے ہیں کہ میری یہ حیثیت ہے، میری یہ کیپیسٹی ہے، میں نے اس کے مطابق یہ چیز لینی ہے کیونکہ یہ میری ضرورت ہے۔ جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں تو میرے عزیزو، یہ جو خدا کا کلام ہے یہ ایک قسم کا لین دین ہے۔ آپ لوگ نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا، آپ کا بیک اپ ختم ہو جائے گا، آپ مجبور ہوتے ہیں روزے مرہ کی اشیاء لینے کے لیے، آٹا ہے، دالیں ہے، چینی ہے، گھی ہے، جو بھی ہے، آپ اپنے جسم کی جو نشو و نما ہے اس کے لیے تو حاصل کرتے ہیں، لیکن جو روح کی ہے آپ کی خوراک، اس کو لینے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں، خدا کے لوگوں کے پاس آتے ہیں تاکہ ہمارے پاس کیا ہو، بیک اپ ہو، ہم جان سکیں کہ دنیا نے جب آنا ہے تو کیا ہم روشن ہوں گے، کیا ہمارے پاس مشکلوں میں اتنا دل کافی ہوگا کہ ہم اس وقت
بڑھا کر اٹھے تو فٹافٹ اپنی مشریں روشن کرے، اپنے زمین کو روشن کرے، اپنے خیالوں کو، اپنے جو ہمارا ایمان ہے وہ روشن رہے، تازہ رہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں خدا کے لوگوں کے پاس ملنے سے، ان کے ساتھ رفاقت اور شراکت رکھنے سے باز نہیں آنا چاہیے جب تک کہ دلہا نہ آئے. تو یہ جو بیچنے والے ہیں، اب دیکھیں ایک چیز جو ہے بازار میں ٹیگ لگے، ان کے اوپر ان کی قیمت فکس ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں آپشن کی جاتی ہے، بولی لگائی جاتی ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوادرات پیش کیے جاتے ہیں، مختلف ایسی چیزیں پیش کی جاتی ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں ملتی. میرے عزیزو، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آپ آئیں، آپ کے لیے ہم نے بہت سی ایسی چیزیں رکھی ہیں جو کہ دنیا میں کہیں نہیں ملتی، یہ نایاب چیزیں ہیں، یہ نوادرات ہیں. تو کیا ہوتا ہے وہاں پر بولی لگائی جاتی ہے. بولی لگانے والا کہتا ہے یہاں سے بولی شروع ہوگی. تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ جس کو جتنی چاہت ہوتی ہے، جو اس چیز کی جتنی زیادہ اہمیت سمجھتا ہے اتنی زیادہ بولی لگاتا ہے تاکہ میں یہ حاصل کروں. خدا نے سب سے فرمایا ایک شخص کو کھیت میں کھلانا مل گیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے گیا اور جا کے کھیت کے مالک سے کہا کہ یہ کھیت مجھے دے دے. اس نے اپنا سب کچھ بھیجا اور اس کھیت کو حاصل کر لیا. ہاللیلویہ. اس نے اپنا سب کچھ بھیجا کیونکہ اس کو پتا تھا جب میں نے یہ کھیت خرید لینا ہے اس کے اندر سے میرے لیے کیا نکلے گا؟ خزانہ نکلے گا. ہاللیلویہ. تو میرے عزیزو، جو اس کلام کی اہمیت کو سمجھتا ہے نا، جو آپ لوگوں کے پاس آج موجود ہے، کل کو آپ ڈھونڈیں گے لیکن یہ نہیں ملے گا. جب اس وقت ہڑبڑا کر لوگ اٹھیں گے، قومیں اٹھیں گی کہ خدا یسوع کی باتوں پر آ گیا ہے، تو اس وقت کوئی خدا کا بندہ کو کلام سنانے کے لیے نہیں آئے گا. جس طرح انہوں نے کہا کہ بیچنے والوں کے پاس جاؤ، آدھی رات ہو چکی تھی تو بیچنے والے دکانیں بند کر کے جا چکے تھے. اسی طرح خدا کے لوگ بھی اٹھا لیے جائیں گے. پھر اس وقت کلام نہیں ملے گا آپ لوگوں کو کہ ہم سنیں، ہمارا ایمان تازہ ہو، ہمارے اندر روشنی آئے. اس میں جو سیانے بنے ہوں گے نا، وہ پھر اس طرح بیوقوفوں کی طرح باہر رہ جائیں گے. اور جو ایماندار ہیں، جو خدا کے لوگوں کے پاس آتے ہیں، جو سیکھتے ہیں، جو سال بہ سال، مہینہ میں ایک بار، جو ہفتہ میں ایک بار آتے ہیں لوگ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ خدا کے گھر میں آتے ہیں، خدا کا کلام سنتے ہیں، ان کی روح تازہ ہو جاتی ہے. ان کو بیک اپ ان کا مان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ہم جس کی انتظار میں ہیں وہ کبھی بھی ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دے گا. ہاللیلویہ. تو اسی طرح جب انہوں نے کہا کہ جاؤ بیچنے والوں کے پاس جاؤ، تو انہوں نے کہا اب تو رات ہو چکی ہے، اب تو بیچنے والوں کو نہیں ملے گا. تو وہ وقت آنے والا ہے میرے عزیزو. ہم 2000 سال سے انتظار کر رہے ہیں، خدا یسوع آنے والا ہے. ہم نے بچپن سے سنا، ہم بوڑھے ہونے والے ہیں، لیکن خدا یسوع آنے میں دیر نہیں کرتا. سم ٹائم ہمیں زمان آتا ہے کہ ہم کہاں تک خدا سے محبت رکھتے ہیں، کہاں تک ہم دل لگاتے ہیں. خدا یسوع کے بندہ نے فرمایا کہ تو ایمان لا تو تیرا سارا گھرانہ کیا کرے گا؟ نجات پائے گا. تو روشن ہو خدا کے نور سے، خدا کے پاک روح سے. ایک بندے کو جب خدا کا خادم روشن کرتا ہے تو اس کا سارا گھرانہ کیا ہوتا ہے؟ روشنی نظر کرتا ہے. ہاللیلویہ. جیسے دیے کے ساتھ دیا جلایا جاتا ہے، اس طرح روشنی بڑھتی ہے. اور اگر کوئی سمجھے کہ میں اب روشن ہو چکا ہوں، اب میں بچ گیا ہوں، اب میرے گھرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ میری نہیں سنتے تو چھوڑے پڑے، میں تو بچ گیا ہوں. اس طرح اگر خدا کے خادم بھی سمجھنا شروع کر دے کہ ہم تو بچائے گئے ہیں، دوسروں کو کیا ہم بچائیں کیونکہ وہ سنتے نہیں ہماری. تو میرے عزیزو، جس طرح کی اس دنیا میں کہاوت کہی جاتی ہے کہ چراغ تلے اندھیرا. تو جب ایک روشن چراغ ہو گیا، اس کے اندر اندھیرا ہے، اس کے نیچے اندھیرا ہے، تو اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ ایک اور چراغ روشن کیا جاتا ہے. پھر وہ ایک اور چراغ روشن کیا، وہ چاروں طرف سے روشن ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا سایہ جاتا رہتا ہے. ہاللیلویہ. اس طرح آپ جب روشن ہو گئے ہیں تو اپنے گھرانے کے لیے بچانے کا سبب بنے. آپ ان کو بھی روشن کریں تاکہ آپ کے جو نیچے اندھیرا ہے وہ روشنی میں تبدیل ہو جائے. اس طرح آپ کیا ہوں گے؟ اپنے گھرانے کے لیے مبارک ہوں گے تاکہ آپ روشن ہو گئے ہیں تو اپنے گھرانے کو بچانے کا سبب بنے. اس لیے فرمایا گیا کہ تو ہی مان لا تو تیرا سارا گھرانا کیا کرے گا؟ نجات پائے گا. تو میرے عزیزو، جب اس آکشن کی جاتی ہے، اسی طرح اسٹیج سجا ہوتا ہے، وہاں پر بولی لگائی جا رہی ہوتی ہے، اور خدا کا کلام میں آپ کو ابھی یہ ایک حوالہ پڑھ کے سناتا ہوں کہ کس طرح یہ خریداری کی جاتی ہے، کس طرح خدا نے سب سے فرمایا کہ یہ خرید لو. یہ ایک نایاب چیز ہے، یہ دنیا اس میں سے ڈھونڈتی ہے لیکن وہ نہیں پاتی کیونکہ وہ خدا یسوع تک نہیں پہنچتے، ان کی پہچان تک نہیں پہنچتے. لیکن میرے عزیزو، یہ خدا کا وہ زندہ کلام ہے جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. اس کے اندر جو کلام لکھا گیا نا، اس کی ویلیو ہے. اس جو جلد ہے، جو پیپر ہے، اس کی ویلیو نہیں. اس کی کیا کیا جاتا ہے؟ بے حرمتی کی جاتی ہے.
ہم جس قوم میں رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو جلا دیتے ہیں، اس کو پھاڑ دیتے ہیں، لیکن جس کے اندر کلام لکھا ہے وہ بہت مہنگا کلام، سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو جب خدا یسوع مسیح نے دیکھا کہ جو آخری زمانہ ہے اس کے لیے خدا یسوع مسیح نے کلام کیا، مکاشفہ کی کتاب اس کا 3واں چیپٹر اور اس کی آیت نمبر 14 میں لکھا ہے، اور وہ دیکھیے کہ کلیسیا کے فرشتہ کو یہ دی جو آمین اور سچا اور برحق گواہ ہے اور خدا کی خلقت کا مبدع ہے، وہ یہ فرماتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کون فرما رہا ہے؟ خدا یسوع مسیح جو دلہا ہے ہمارا، وہ یہ فرما رہا ہے، آیت نمبر 18 میں مرقوم ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں۔ کیا دیتا ہوں؟ صلاح دیتا ہوں، مشورہ دے رہا ہے خدا یسوع مسیح۔ خدا یسوع نے دیکھا کہ یہ فیل ہو رہے ہیں، یہ اپنے اپنے جو ہے زندگیوں میں مگن ہیں، یہ میرا انتظار نہیں کر رہے، یہ کیا ہے؟ اپنی اپنی زندگیوں میں، فکروں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہے، اپنے گرانوں میں فکر مند ہے، تنگ دستی ہے، مشکلیں ہیں، ہر طرح کی مصیبت میں ہم دو چار ہیں، کیونکہ ہم غریبی کے عالم میں ہیں۔ تو خدا فرماتا ہے کہ میں تجھے کیا کرتا ہوں؟ صلاح دیتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ تو صلاح دینے والا کون ہوتا ہے؟ آپ کا بھلا چاہنے والا، آپ کو بچانے والا، آپ کی فکر کرنے والا۔ تو پترس نے فرمایا ہے کہ اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ ہاللیلویہ۔ اسی نے فرمایا، غور سے سنیے گا، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے۔ ہاللیلویہ۔ یہ وہ کلام ہے جو آگ میں تپایا ہوا سونا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ بلکہ اس سے بھی قیمتی ہے، لیکن تشبیہ دی گئی، خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ مجھ سے کیا کر لے؟ تپایا ہوا سونا خرید لے، یہ کلام خرید لے، یہ کلام اپنے دل میں رکھ لے، اپنے خاطر میں جمع کر لے، تاکہ جب میں آؤں تو آپ کی جو مشلیں ہیں وہ روشن ہوں، آپ کی جو چراغ ہیں وہ جلتے ہوں۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، یہ خدا کا کلام جو ہے یہ ہمیں خریدنا پڑتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے۔ جو اس کی قدر جانتا ہے نا، وہ اپنا سب کچھ بیچ کر اس کو خرید لیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا یسوع نے خود فرمایا ہے کہ اس کو خرید لو تاکہ تمہارے باطن روشن ہو جائیں اور تمہاری راہیں روشن ہو جائیں اور تم بھٹکتے نہ پھرو بلکہ خدا کی سیدھی راہ پر چلو۔ اور جب خدا یسوع آئے تو اس وقت کیا ہو کہ وہ 5 کنواریاں جن کی مشریں جل رہی تھی، جن کے پاس بیک اپ تھا، وہ دلہا کے ساتھ اندر گئی۔ ہاللیلویہ۔ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو گئی۔ تو ہم اب بھی اس بات کو جان نہیں پاتے، جب ہم اپنی ٹینشنوں میں آ جاتے ہیں، مشکلوں میں آ جاتے ہیں، پریشانیوں میں آ جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ ہماری رفاقت اور شفقت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کیا لے کر جائیں خدا کے پاس۔ لیکن میرے عزیزو، جیسے کہ خدا جانتا ہے کہ اس کے بیٹے نے ہمارے لیے اس لیے اپنی جان قربان کر دی، ہم اپنے لیے بلکہ قیمت سے خریدے ہوئے لوگ ہیں، ہماری بے شمار قیمت ادا کی۔ کون سی قیمت؟ بلکہ کہ پاک اور بے لہو سے ہماری قیمت ادا کی گئی ہے، ہم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے ہوئے لوگ ہیں۔ اور پطرس رسول نے فرمایا کہ تم شاہی بہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہو۔ ہاللیلویہ۔ دنیا ہمیں حقیر کرتی ہے، ہمیں نکال دیتی ہے، ہمارا نام مسیح جب اس کے آگے لکھا ہوتا ہے تو کاٹ دیتی ہے اور ریجیکٹ کر دیتے ہیں، لیکن خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ جیسے انہوں نے مجھ سے دعوت رکھی تم سے بھی یہ دعوت رکھیں گے۔ ہاللیلویہ۔ لیکن ہم وہ قوم ہے جو اس کی منتظر ہے اپنے دلہا کی۔ خدا نے یسوع نے فرمایا کہ جو میری قوم نہ تھی میں اس کو اپنی قوم کہوں گا، جو میری پیاری تھی اس کو میں اپنی پیاری کہوں گا، وہ میرے پاس دوڑے ہوئے آئیں گے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، جب آپ آتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں، تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں، اپنے بڑوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں، تاکہ خدا کے کلام سے آپ کی جو مشریں ہیں ان کے اندر بیک اپ رہے، آپ روشن رہیں، اور جب وہ دلہا آئے تو آپ کو اپنے ساتھ لے کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ میرے عزیزو، کبھی بھی اپنے آپ کو نہ سمجھیں کہ آپ ریجیکٹڈ ہیں، کبھی نہ سمجھیں، کیونکہ دنیا اگر ہماری حقارت کرتی ہے، ہماری تکبیر کرتی ہے، لیکن خدا جانتا ہے کہ ہماری قدر و قیمت کیا ہے۔ ہم خدا کے بیٹے، خدا یسوع مسیح کے لہو سے دھلے ہوئے لوگ ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو ہمارے اندر جو پاک روح آتا ہے وہ ہمیں روشن کرتا ہے، ہماری زندگی کو روشن کرتا ہے، ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ ہم جو منتظر ہیں، امید رکھتے ہیں، ہم نا امیدی میں نہیں جاتے کہ وہ آئے گا۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں آؤں گا پھر تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، جہاں میں ہوں گا وہاں تم بھی ہوگے۔ خدا نے اس میں ایک چھوٹے گدھے کو اندر، کیونکہ خدا کو پسند ہے کہ اسے اپنی بادشاہی کا عطا کرے۔ میرے عزیزو، کبھی بھی اپنی امید ہاتھ سے جانے نہ دیں، کبھی بھی خدا کے لوگوں سے رفاقت اور شراکت کو نہ توڑے، کبھی بھی اپنے آپ کو اتنا دانا نہ سمجھے کہ وہ کچھ بھی نہ ہو۔
इसी तरह खुदा के बंदा मूसा ने लिखा है नवे ज़बूर में, अपने दीन गिनना सीखा ताकि हम तनाई हासिल करें। अपने दिलों को गिने कि आज से जितने दिन गुजर गए, कितने साल गुजर गए, हमने अपने खुदा के लिए क्या किया, अपनी जिंदगियों को पेश किया। मेरे अजीजों, अपने आप को बेच कर खुदा के पास आ जाए। खुदा आपको जब खरीद लेता है ना अपने पाक लहू से, तो आपकी कदरों की कीमत जानता है। तो जानता है कि आप कितने बेशकीमत लोग हैं। और जिसको पता होता है ना कि मैंने ये खरीदा है, कदर उसी को होती है। जिसको मुफ्त मिल जाए ना, उसको कदर नहीं होती। तो इसलिए उन कवानी ने कहा कि जाओ बेचने वालों के पास जाओ, जो खुदा का कलाम सुना रहे उनके पास जाओ, सुनो, ताकि तुम्हारे मन जाता न रहे, तुम्हारी सोच जो है वो खुदा के साथ मुंसलिक रहे। तुम अपने आने वाले के साथ क्या करो, रास्ते में बहाल रहो, रोशन रहो, तुम्हारी जिंदगी रोशन रहे, कभी भी अंधेरे में जाने ना पाए। तो अपने खादमों की, जो खुदा के खादम है ना, अपने लोगों की, अपने जो सूरमा है खुदा के, उनकी कदर करो। देखिए, आप तो दुनिया में आए हैं, आपके माँ बाप आपको दुनिया में लेकर आए हैं, लेकिन खुदा के खादमों ने आपको अब दुनिया में से खुदा के पास लेकर जाना है। हालेलुया। उनकी क्या कदर कीमत है। खुदा ने इसलिए फरमाया कि मुझसे खरीद लो, आग में छुपाया हुआ सोना खरीद लो, कलाम खरीद लो। और कलाम खुदा खुद डायरेक्ट आग नहीं करता, अपने लोगों के वसीला से करता है। तुम बाज आ जाओ, बच जाओ, उन 5 बेवकूफ कुंवारी की तरह नहीं बैठते फिरना बाद में कि दरवाजा खटखटाते फिरें हमारे लिए खोल दे। उस वक्त खुदा ने क्या फरमाया कि मैं यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं तुमको नहीं जानता। इस तरह खुदा ने फरमाया कि तुम मुझे गए खुदा कहते हो, हुक्म मेरे नहीं मानते नहीं। ये खुदा का कलाम जो है, ये खुदा के हुक्म है, जो खुदा के खादम आप लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि आप उन पर अमल करें। खुदा ने फरमाया कि जाओ सारी करके सामने चीज़ की नादी करो और उनको ये तालीम दो कि जिन बातों को मैंने तुमको हुक्म दिया उन सब पर अमल करें। आग रोशन हो गई है, अमल जरूरी है। आप लोगों की जिंदगियों में कलाम शेयर किया गया है, आप लोगों की जिंदगियों में अमल आना शुरू होना चाहिए ताकि आप लोग मसीही कहलाएं। कोई भी मसीही घराने में पैदा होने वाला मसीही नहीं होता जब तक वो खुदा की बातों पर अमल ना करे। तो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस भरा पड़ा है खुदा यीशु के अल्फाजों से, खुदा यीशु के अक़वाल सही से, खुदा यीशु के हुक्मों से। और खुदा के खादम आप लोगों को पाम उनको एक साथ में पहुंचाते रहते हैं कि आज आपके लिए ये कलाम है, आज आपके लिए ये कलाम है। मेरे अजीजों, उन सब बातों पर अमल करें जिनका खुदा यीशु ने हुक्म दिया है, ताकि जब वो आए तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाए, कोई भी रहा हुआ मालूम ना हो। लेकिन आप जब जिनसे मोहब्बत रखते हैं ना, हर कोई माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करता है, मोहब्बत रखता है, तो क्या कोई किसी मोहब्बत करने वाले का बुरा सोचता है? खुदा यीशु हमारे साथ मोहब्बत रखता है, उसने अपनी जान कुर्बान कर दी है, इतनी मोहब्बत करता है हमारे साथ। खुदा ने फरमाया कि जैसी मैंने तुमसे मोहब्बत की, तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो, इसी से मेरे शागिर्द ठहरो। तो क्या हम खुदा के शागिर्द बनते? जब खुदा के कलाम को सुनाया जाता है, खुदा का बंदा जो है हर हफ्ते आपको वो वहां खुदा पहुंचाता है, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि हुक्मों पर अमल करना शुरू करें, ताकि उस बेवकूफ की तरह न बने, 5 कुंवारियों की तरह। हम उन अक्लमंदों की तरह बने कि हमारे पास बैकअप हो, हमारे पास खुदा का कलाम हो, हम अमल से भी और ईमान से भी खुदा के साथ व्यवस्था हो जाए। हालेलुया। हम सबको कर ऐसा तो दुनिया को